السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس دعا کے ساتھ آپ کو اپنی ویڈیو پر خوش آمدید کہتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اپنی رحمت سے نوازے اور آپ کی پریشانیاں دور کرے، آمین۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دینا چاہیں تو پھر کوئی بھی ذریعہ، کوئی بھی وسیلہ بس بہانہ ہی بنتا ہے، اور اللہ کی رحمت سے اس بندے تک حق کی دعوت پہنچ جاتی ہے۔ ہم نے اپنے چینل پر سینکڑوں ویڈیوز شیئر کی ہیں جن میں ہم نے دیکھا ہے کہ کبھی کسی کو کوئی آفس کولیگ مسلمان مل جاتا ہے، اور کسی کو اسکول، کالج یا یونیورسٹی میں کوئی مسلمان کلاس فیلو مل جاتا ہے جو ان کے اسلام کی طرف آنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ کسی کو خواب میں اشارہ مل جاتا ہے، یا کبھی انٹرنیٹ پر کوئی ایسی چیز مل جاتی ہے، یا تو کسی کو راہ چلتے بس میں یا کسی پار یا مارکیٹ میں کوئی ایسا مل جاتا ہے۔ اس طرح بہانے بنتے ہیں اور لوگ اسلام کی کھوج شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ہم آج فرانس سے تعلق رکھنے والی جس لڑکی کے اسلام قبول کرنے کی کہانی لے کر آئے ہیں، اس کو بھی ایسے ہی ایک بہانے سے اسلام کی ہدایت مل گئی۔ تو آئیے سنتے ہیں اس کی کہانی اسی کی زبانی۔ Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hey guys, how is everybody doing? I just want to talk about my journey with Islam. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہائے گائز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں نے سوچا کہ آج آپ لوگوں کے ساتھ اپنی کہانی شیئر کرتی ہوں کہ میں نے کیسے اسلام کی طرف اپنا سفر شروع کیا اور کیسے اس سفر کو مکمل کیا۔ کیونکہ میں اپنے ٹک ٹاک اکاؤنٹ پر یہ بات تو کئی بار شیئر کر چکی ہوں کہ میں پیدائشی مسلمان نہیں تھی، بلکہ میں نے ابھی 1.5 سال پہلے ہی اسلام قبول کیا ہے، مگر میں نے کبھی اپنی سٹوری مکمل تفصیل سے نہیں سنائی، اس لیے میں نے سوچا کہ آج آپ لوگوں کے ساتھ اسے شیئر کیا جائے۔ جو لوگ مجھے نہیں جانتے ان کو بتا دوں کہ میرا نام اینجل ہے اور میری عمر 25 سال ہے۔ میں فرانس میں پیدا ہوئی۔ اگرچہ میرے دادا دادی عیسائیت کو فالو کرتے تھے، مگر میرے ماں باپ کا چرچ ایکٹیویٹی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، نہ ہی انہوں نے مجھے بھی کسی قسم کی کوئی مذہبی تعلیم دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ بچپن سے میرا کسی بھی قسم کا کوئی مذہبی رجحان نہیں تھا، سوائے اس کے کہ چونکہ فرانس ایک کرسچن سوسائٹی کی اکثریت والا ملک ہے، تو جنرلی خدا کا تصور تو آپ کو معاشرے میں عام ملے گا۔ تو بس میرا بھی ایسا ہی تصور تھا کہ خدا ہے اور وہ آسمانوں میں موجود ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو بس اب ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں، جیسے چاہیں زندگی گزاریں، خدا کا ہماری زندگی سے کچھ لینا دینا نہیں۔ بس ایسی ہی فضول سوچ کے ساتھ ہی میری زندگی گزر رہی تھی کہ جب تک میں فرانس سے باہر نہیں نکلی تھی، مجھے مذہب کا کوئی شعور نہیں تھا، مگر اب تو الحمدللہ مجھے خدا کا بھی شعور ہے اور خدا کے ساتھ اپنے تعلق کی بھی سمجھ ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ دراصل میرا اسلام کی طرف سفر اس وقت شروع ہوا جب 22 سال کی عمر میں اردن کی سیر کے لیے گئی۔ اردن ایک اسلامی ملک ہے جہاں پر 95% مسلمان ہیں۔ سڑکوں پر، دکانوں پر، ہر جگہ آپ کو داڑھی والے مرد اور عبائے والی ہیڈ اسکارف پہننے والی خواتین عام دیکھنے کو ملتی ہیں، جو کہ میرے لیے کافی امیزنگ تھا، کیونکہ میں نے فرانس کی سڑکوں پر اتنے مسلمان کبھی نہیں دیکھے تھے۔ فرانس میں چونکہ اسلام فوبیا بہت عروج پر ہے، اور یہاں پر اسکارف والی لڑکیوں اور خواتین کو چونکہ ہراسمنٹ کا اکثر سامنا کرنا پڑتا ہے، اس لیے اکثر مسلمان لڑکیاں بھی وہاں ہیڈ اسکارف پہننے سے ہچکچاتی ہیں۔ میں اگر اپنی بات کروں تو میں الحمدللہ اس اسلام فوبیا کا شکار بالکل نہیں تھی۔ بہرحال میں آپ کو اپنی کہانی سنا رہی تھی کہ جب میں یہاں اردن آئی تو مجھے یہاں کا ماحول بہت پسند آیا، خاص طور پر اذان کی آواز تو نہایت ہی شاندار تھی۔ ہم یہاں پر ایک بڑی جامع مسجد بھی دیکھنے گئے جو کہ ایک ہسٹوریکل پلیس ہے اور اسلامی آرٹ کا بہترین نمونہ ہے۔ جب ہم مسجد گئے تو مسجد کے احترام کے حساب سے لباس پہن کر گئے، اور ہم دوستوں نے اپنے سر بھی اسکارف سے ڈھکے ہوئے تھے۔ مجھے زندگی میں پہلی بار اسکارف پہن کر بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ پھر میں نے سارا دن وہ وائٹ اسکارف پہنے رکھا اور اسے مسجد واپس آ کر اتارا نہیں۔
مجھے اس اسکارف میں بہت ہی شاندار فیل ہو رہا تھا۔ وہ وزٹ میرا اسلام سے پہلا تعارف تھا۔ وہاں رہ کر مجھے اندازہ ہوا کہ مسلمان اتنے برے بھی نہیں ہوتے جیسا کہ ہمارا میڈیا ہمیں بتاتا ہے۔ وہ بھی ہماری ہی طرح کے انسان ہیں جو ہماری ہی طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، بلکہ ہم سے زیادہ مطمئن اور خوش و خرم۔ وہ بہت ہی مہمان نواز تھے اور کسی نے ہم سے اس وجہ سے نفرت نہیں کی کہ ہم غیر مسلم ہیں۔ میری مذہب کے بارے میں سوچ یہ ہے کہ آپ کا مذہب وہ نہیں ہوتا جس میں آپ پیدا ہوئے ہیں، بلکہ آپ کا مذہب وہ ہوتا ہے جس میں آپ پرسکون اور مطمئن محسوس کریں، اور مجھے اسلام میں اطمینان اور سکون محسوس ہو رہا تھا۔ پھر اس مسجد کے وزٹ کے بعد میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار اپنے لیے ہیڈ اسکارف خریدا، اور یہ وہی میرا حجاب ہے جو میں اس وقت پہنے ہوئے ہوں، جو کہ میں نے جارڈن سے لیا تھا۔ میں نے اس اسکارف میں کئی تصاویر لیں اور سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دیں۔ مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ میں اس اسکارف میں بہت اچھی لگ رہی ہوں۔ بہرحال اس وزٹ کے بعد میں واپس فرانس آ گئی، اور واپس آ کر میں نے پہلی مرتبہ اسلام کو مزید گہرائی سے جاننے اور سمجھنے کے لیے پڑھنا شروع کیا۔ میں نے غالباً 6 یا 7 مہینے اسلام کو پڑھا۔ پھر اسی دوران مجھے ایک جاب آفر ہوئی جس کے لیے کمپنی مجھے دبئی بلا رہی تھی۔ میرے دماغ پر اسلامی ملک جانے کا شوق تو پہلے ہی سوار تھا۔ اسی سال میں نے یہاں دبئی میں جاب جوائن کر لی۔ اس طرح میری قسمت مجھے یہاں دبئی لے آئی، جہاں اللہ نے میری منزل اسلام مقرر کر رکھی تھی، اور اللہ ہی کی پلاننگ کے تحت سارے کام ہوتے چلے جا رہے تھے۔ یہاں میرے مسلم کولیگز نے مجھے بہت اچھے انداز میں اسلام کو ایکسپلین کیا۔ وہ اکثر حیران ہوتے تھے کہ مجھے اسلام میں اتنی دلچسپی کیوں ہے۔ بہرحال میری دلچسپی کو دیکھتے ہوئے ہر کوئی مجھے زیادہ سے زیادہ معلومات فراہم کرنے کی بھرپور کوشش کرتا تھا۔ پھر پہلے سال جب رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو میں نے روزے رکھنے شروع کیے، اور یہی رمضان میرے لیے ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام کے لیے قبول کیا۔ میں نے رمضان کے دوران ہی کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کر لیا، مگر شروع میں میرے اندر کوئی بہت زیادہ تبدیلی نہیں آئی تھی۔ میں کوئی باقاعدہ مسجد نہیں جاتی تھی، 5 وقت نماز نہیں پڑھتی تھی، حتیٰ کہ حجاب بھی ہر وقت نہیں لیتی تھی۔ اس کے بعد سے میں نے مسلمانوں والی زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھا۔ میں نے نماز سیکھنا شروع کی۔ پھر میری ملاقات محمود سے ہوئی۔ محمود میرا آفس کولیگ تھا۔ پھر میں نے اور محمود نے شادی کر لی۔ اس نے مجھے اسلام کو سمجھنے اور اسلامی طرز زندگی کو اپنانے میں بہت مدد کی۔ اس نے مجھے بتایا کہ بہتر سے بہترین مسلمان کیسے بنا جا سکتا ہے۔ اس نے مجھے چھوٹے بچوں کی طرح تھوڑا تھوڑا سکھانا اور سمجھانا شروع کیا۔ مجھے نماز یاد کرنے میں کافی ٹائم لگا، لگ بھگ 6 مہینے۔ میرے خیال میں اسلام قبول کرنے کے بعد یہی مشکل ترین مرحلہ تھا۔ میں نے اسلام کے مطابق لباس تو پہلے ہی پہننا شروع کر دیا تھا، اور شراب اگرچہ ہمارے مغربی کلچر میں عام ہے، مگر میں شراب پہلے بھی نہیں پیتی تھی۔ اگرچہ مجھے اسلام قبول کیے صرف 1.5 سال ہوا ہے، لیکن لگ بھگ 3 سال پہلے ہی میں نے سور کا گوشت کھانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ الحمدللہ اسلام میں میرا سفر بہت ہی اچھا جا رہا ہے، اور میری کوشش ہے کہ ہر دن میں پہلے سے زیادہ اچھی اور بہتر مسلمان بنوں۔ جہاں تک بات کریں میری فیملی کی، تو انہیں میرے اسلام قبول کرنے سے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا، کیونکہ مغربی کلچر میں یہ سوچ عام ہے کہ بالغ ہونے کے بعد بچے عموماً اپنے طور پر آزاد زندگی ہی گزارتے ہیں اور اپنی زندگی کے فیصلے خود ہی کرتے ہیں۔ مگر پھر بھی شروع میں میرے پیرنٹس کے لیے یہ خبر تھوڑی شاکنگ ضرور تھی، مگر اب جب کہ وہ مجھے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ خوش و خرم دیکھتے ہیں تو وہ مطمئن ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ میرے اندر مثبت تبدیلیاں دیکھ کر بھی خوش ہیں کہ میں ایک اچھی انسان، ایک بہتر انسان بن رہی ہوں، اور دن بدن میں زیادہ میچیور اور سینسیبل ہوتی جا رہی ہوں۔ اسلام قبول کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ شراب چھوڑ دی، سور کا گوشت چھوڑ دیا یا پردہ کرنا شروع کر دیا، بلکہ اسلام قبول کرنے کا مطلب ہے کہ آپ ایک اچھے اور بہتر انسان بنیں
اور لوگوں کے لیے بھلائی کریں، اور میں یہی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں اور انشاءاللہ اپنا سفر جاری رکھوں گی۔ جی ہاں ناظرین، بلا شبہ اسلام زندگیوں کو بدلنے والا دین ہے۔ اسلام کا مطلب ہے سلامتی، اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ رہیں۔ یعنی اگر آپ کے کسی عمل سے یا کسی بول سے دوسروں کو تکلیف پہنچے تو آپ مسلمان ہی نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے ساتھ ہی اپنی بہن، اپنی ہوسٹ سدرا امین کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔